بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سچی داستان کا عنوان ہے ملکیت۔ ہماری شادی بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ ایک رات اس کا مجھے میسج آیا کہ چلو شادی کر لیں۔ یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی کیونکہ ایک سیٹل لائف کے بغیر شادی کرنا ہمارے خود ساختہ اصولوں کے خلاف تھا۔ ہم ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے، ایک شہر، ایک محلہ اور پھر ایک ہی اسکول۔ ہماری پسند 10 ایج میں ہی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ متوسط گھرانوں سے ہونے کے باوجود اس نے میری نسبت بڑے مشکل حالات دیکھے تھے، جس کی ایک وجہ اس کا مخصوص گھرانہ تھی۔ وہ مالی طور پہ بھی بہت مستحق نہیں تھے۔ اسی باعث اس نے ہمیشہ ایک سیٹل لائف پارٹنر کی خواہش کی تھی۔ شاید اس کے لیے یہی ایک راہ فرار بچی تھی۔ میں ابھی حال ہی میں گریجویٹ ہوا تھا اور ہر پاکستانی نوجوان کی طرح ڈگری کرنے کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ اب کمانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس دن اس کے گھر میں معمول کے مطابق ہونے والی لڑائی کچھ مختلف تھی۔ جب اس کا مجھے میسج آیا تو میرے طوطے اڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے سارے اصولوں کی گٹھڑیاں ایک تنکے کے ساتھ باندھ دی تھی اور وہ میں تھا۔ اس نے بس ایک سوال کیا، 2 وقت کی روٹی اور رہنے کے لیے گھر دے سکتے ہو؟ عورت بھی عجیب شے ہے، جب خواہش کرنے پہ آئے تو قارون کے خزانے بھی کم پڑ جائیں، اور جب گزارا کرنے پہ آئے تو ایک چھت اور روٹی کو جنت بنا لیتی ہے۔ میں جذبات کے معاملے میں عمر و عیار نہیں تھا۔ میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی کا نہیں سوچا تھا۔ اس کے اعتماد نے میرا ڈر بھی نگل لیا، اور اگلے دن میں سر جھکائے والدین کے سوالوں کے لشکر کے سامنے محبت کی تلوار لیے تنہا کھڑا تھا۔ بادل بہت گرجے برسے لیکن میرے ارادوں کے بادبانوں کو گرا نہ سکے۔ اس کے گھر میں کیا ہوا مجھے اس کا اندازہ تھا، نہ پوچھنے کا حوصلہ۔ اس کی طرف سے زیادہ تر لوگوں کا بائیکاٹ تھا کیونکہ وہ خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے تھے، سو بڑی سادگی سے نکاح کر کے ہم اسے گھر لے آئے۔ میرا کمرہ چھوٹا تھا سو والدین کے کمرے کو ہمارے لیے خالی کر دیا گیا۔ جہیز میں اس کے پاس 2 اٹیچی کیس تھے جو شاید اس کی ماں نے اپنے والے خالی کر کے اسے دے دیے تھے۔ ایک میں کچھ کپڑے تھے جن میں سے زیادہ تر پرانے تھے، دوسرے میں کتابیں اور میرے دیے کچھ تحفے جو مجھے بھی بھول چکے تھے لیکن اس نے سنبھال رکھے تھے۔ شادی کی پہلی رات ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑی دیر ہنستے رہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، لیکن ان کہکہوں کے پیچھے کی فکریں ہم دونوں کے چہرے سے عیاں تھیں۔ شادی چونکہ جلد بازی اور خاندان والوں کی ناراضگی میں ہوئی تھی، سو منہ دکھائی کے پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ ایک دوست سے ادھار پکڑ کے سونے کی ایک ہلکی سی انگوٹھی اسے دی، جسے اس نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں، جن حالات میں شادی ہوئی ہے اس سے بھی واقف ہوں، سو جب خود دلا سکو گے تب لوں گی۔ میں نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں کسی دن وہ ضرور پوری کروں گا۔ اس نے کچھ تامل کے بعد کہا کہ زندگی میں 2 ہی خواہشات کے لیے خدا کے سامنے گڑ گڑائی ہوں، ایک اپنا گھر ہو، چاہے بہت چھوٹا سا ہو لیکن اپنا ہو، اور دوسرا میرے سامنے ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور مسکرانے لگے۔ پسند کی شادی پہ عورت پہلے اپنے گھر والوں سے سنتی ہے، بعد میں سسرال سے۔ وہ ساری کشتیاں جلا کے آئی تھی، سو اس نے زبان سی لی۔ اب اگلی ذمہ داری میری تھی۔ ایک دوست کے توسط سے لاہور ایک کال سینٹر میں جاب مل گئی، لیکن میں کبھی اپنے شہر سے نکلا نہیں تھا، سو ایک انجان شہر میں جانے کے لیے مجھے تھوڑا سرمایہ درکار تھا۔ ابو سے مجھے 10,000 ملے، اگلے ہفتے کی ٹکٹ تھی۔ رات کو میں حسابوں میں مصروف تھا تو وہ میرے پاس آئی۔ اس نے اپنے زور سے بند مٹھی کھولی اور میرے سامنے کر دی۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میرے پاس پیسے ہیں، یہ تم اپنے پاس رکھو۔ یار مجھ سے جھوٹ نہ بولا کرو، مجھے پتہ ہے نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ پیسوں کی ضرورت مجھے تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کسی ماسٹر پلانر کی طرح مجھے سمجھانے لگی۔ میں نے ایک پلان سوچا ہے۔ کیا؟ تمہاری گندم گاؤں سے آتی ہے نا؟ ہاں۔ تم ایسا کرو، ان پیسوں کی گندم لے لو، گھر کے لیے بھی لینی ہے۔
گاؤں سے تمہیں سستی مل جائے گی۔ میری ایک دوست ہے، اس سے بات کی ہے میں نے، اس کو ضرورت ہے، تم یہاں سے اٹھا کے وہاں دے دینا، کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے مجھے ایک بزنس پلان سمجھا رہی تھی۔ میں اس کی معصومیت پہ مسکرایا، لیکن پلان برا نہیں تھا۔ پلان کامیاب رہا۔ یہ پلان ہم نے گھر والوں سے مخفی رکھا۔ پیسے لے کے جب میں گھر آیا تو رات کو ہم چھوٹے بچوں کی طرح پیسے گن رہے تھے، جیسے بچے غلہ توڑنے کے بعد گنتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو پورا حساب ہوتا ہے۔ ہمیں فی منتھ 350 کے حساب سے 6300 منافع ہوا۔ یہ ہمارا پہلا کامیاب بزنس تھا۔ 2000 میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پہ رکھا، کیونکہ اصولی طور پہ یہ اسی کی کمائی تھی۔ اگلے ہفتے میں اسے چھوڑ کے لاہور نکل گیا۔ لاہور میرے لیے انجان تھا۔ کچھ دن دوست کے گھر رہا۔ بعد میں جب اپنی رہائش ڈھونڈنی پڑی تو دال روٹی کا بھاؤ پتہ چلنے لگا۔ رہائش اور ماہانہ خرچوں کا حساب لگایا تو یہ میری سوچ سے تھوڑا زیادہ تھا۔ پیچھے میری ایک منتظر بیوی بھی تھی اور ایک تنخواہ میں مجھے میرا گزارا ہوتا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کی محبت تھی یا احساس ذمہ داری۔ میں نے بھی طے کیا کہ کچھ نہ کچھ تو کروں گا ہی۔ اس نے اگر میرے بھروسے سب چھوڑا ہے تو اس کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دے سکتا۔ تو ملیں گے اب ایک نئے اسی کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔